والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ سورۃ البقرہ شریف رکوع 3 آیت نمبر 160 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے تحویل قبلہ، اس کے بعد صبر و شکر کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ صبر پر انعام اور شکر پر انعام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب صبر اور شکر کرنے والوں کے انعامات کو بیان کرنے کے بعد بے صبروں کا انجام اور ان کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ وہ لوگ چاہے وہ دین کے اندر داخل ہو چکے ہو کلمہ پڑھ کر، یا دین کے اندر داخل نہیں ہو، ان الذین، وہ لوگ یکتمون ما انزلنا، چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا۔ کتما یکتمو کے معنی چھپانے کے ہیں، یہ کتمن یا کتمانن سے بنا ہے۔ وہ چھپانا، ستر کو بھی چھپانا کہتے ہیں، اس کو ہم ستر عورت کہتے ہیں۔ چھپانے کی چیز مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے اس کے دونوں پنجے، چہرہ اور پیروں کے دونوں پنجوں کے علاوہ پورا بدن عورت کا ستر ہے، اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپانا فرض ہے۔ جو آج کل برموڈا یا ہاف پینٹ وغیرہ پہن کر گھومتے ہیں لوگ، وہ فیشن نہیں بلکہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، نہ گھر میں نہ باہر۔ اس سے بےہودگی پھیلتی ہے، بے شرمی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ گھر کے اندر بھی کبھی نہ ہمارے بڑوں کے سامنے نہ چھوٹوں کے سامنے نیکر یا تولیہ یا وہ برموڈا جو گھٹنے سے اوپر تک ہے اسے ہرگز نہیں پہننا چاہیے۔ تو ستر کے بھی معنی چھپانے کے ہوتے ہیں اور کتم کے بھی معنی چھپانے کے ہوتے ہیں، لیکن جہاں کتمہ آتا ہے اور اس کے معنی وہاں پر معنی ہوتے ہیں وہ چھپانا جس کا ظاہر کرنا ضروری ہو، جس کا ظاہر کرنا ضروری ہو، اس کے ظاہر کرنے کے بعد کے وقت اگر ایسی بات ہے جس کا اس وقت ظاہر کرنا ضروری ہو تو پھر وہ اس سے بچتا ہے آدمی اور پہلو تہی کرتا ہے، اور اس حق بات کو چھپاتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، اس کو بیان نہیں کرتا، بتاتا نہیں۔ تو اس کے معنی ہے کتمان کے، جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، یکتمون، ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو ایسی بات کو چھپاتے ہیں جس کا ظاہر کرنا اس وقت ان کے اوپر لازم تھا۔ وہ کیا بات تھی؟ کون سی باتیں؟ ما انزلنا من البینات،
جو اللہ نے روشن باتیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، وہ ہدایت اور وہ روشن باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں واضح فرما چکا ہے، یعنی وہ باتیں جو زبور و توریت و انجیل و دیگر صحائف سے آسمانی میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی تھی، یعنی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف لانا تھا، اور حضور کے صفات تھی، اور حضور کے ساتھیوں کے نام اسماء مبارکہ تھے، حضور کے حالات زندگی تھے، اور اسی میں صفا اور مروہ کا بھی ذکر تھا۔ چونکہ یہ بات صفا اور مروہ کی یہاں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، تو اب یہ صفا اور مروہ جو نشانی ہے یہ حضور کے آنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے عزت بخشی ہے، اور صفا اور مروہ کا نشانی ہونا یہ ہم نے زبور و توریت کے اندر بھی رکھا تھا، لیکن وہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ کون؟ علماء یہود و نصارہ، وہ اتنی بڑی بات کو چھپاتے ہیں۔ تو جو حق بات کو چھپائے، ایسی حق بات جس کو اس وقت ظاہر کرنا ضروری ہو، تو جو اس کام کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر، لعنت ہے ان پر۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور عذاب سے قریب کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق بات کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس کے ظاہر کرنے کے وقت چھپاتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو بات حق ہے اور ایسی حق ہے کہ اس بات کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، ایسی حق باتیں، اس میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضور کے اصحاب بھی شامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضائل بھی کتابیں، پرانے جو کتابیں ہیں زبور و توریت و انجیل، اس میں بیان کی گئی۔ لہٰذا آج جو کلمہ پڑھ کر بھی اور قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر بھی اور خدا کو ایک مان کر بھی جو صحابہ کے فضائل کو چھپاتے ہیں، یا وہ لوگ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل کو چھپاتے ہیں، یا وہ لوگ جو اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل کو چھپاتے ہیں، وہ عبرت پکڑیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے طرز عمل پر چل رہے ہیں۔ وہ اللہ کی ان نشانیوں کے اوصاف کو چھپا رہے ہیں، اور جو جان بوجھ کر ایسا کرے، اور اس زمانے میں جب کہ خود لوگ اللہ والوں کے عقیدت میں جب کمی ہو رہی ہے، ایسے دور میں جب لوگ اللہ والوں سے دور ہو رہے ہیں، اور پھر ایسے وقت میں اللہ والوں کے فضائل کو چھپانا یا پہلو تہی کرنا یا اس کو کم کر کر بیان کرنا، آپ دیکھیں، تقاریر دیکھیں، یہ ہمارے بتانے کی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ویڈیو ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی شب برات آئی تو سارا ایک بھونچال اٹھتا ہے، نہ شب برات کے تعلق سے جتنی احادیث ہے وہ سب ضعیف ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ محرم آئے، محرم کے تعلق سے، شب معراج آئی، نہیں جی کوئی حدیث ہی نہیں ہے اس تعلق سے۔ ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ مبارک چیزوں کو جن کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان سے لوگوں کو پہلو تہی کرانا، بے رغبت دلانا، ان سے توجہ کو موڑنا۔ تو جو ایسا کرتا ہے جان بوجھ کر، جب کہ وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، تو اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، وہ یلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں، اور لوگوں کی بھی لعنتیں ہوتی رہتی ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مغفرت کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ نے ان ملعونوں پر لعنت کرنے کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جو حق بات کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس کے اظہار کے وقت چھپاتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا، لیکن وہ لوگ جو توبہ کریں،
بات یہ ہے اس کے شان نزول کی کہ جب دو متعدد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علماء یہود کے پاس صفا اور مروہ کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے گئے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو صفا اور مروہ کی جو نشانیاں اور فضائل تھیں اس کو چھپا دیا۔ اسی کے متعلق یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نازل فرمائی، اور ایسی چھپانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو صاف چھپائی دیا جائے کہ کبھی اس کو ظاہر نہ کریں، ایک وہ چھپانا بھی ہوتا ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے اور اس کے عوض میں کوئی دوسری بات رکھ دی جائے۔ علماء یہود کا جو چھپانا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے حق کو تو چھپا دیا، اور حق کو چھپانے کے بعد اس کی جگہ پر کوئی ایسی بات اندر لا دی کہ سرے سے عوام کی توجہ اس طرف سے ہٹ کر دوسری طرف ہو گئی۔ بہرحال چھپانا دونوں چیز کا ہے۔ تو اور ایک ہوتا ہے ستر، وہ چھپانا بھی اس کو بیان کرنا رہ گیا، وہ بھی چھپانا ہے۔ وہ ہے غیر ضروری چیز کو چھپانا، یعنی جس کا دکھانا ضروری نہیں بلکہ چھپانا ہی ضروری ہے، تو اس کو کہتے ہیں ستر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام کتام نہیں ہے بلکہ ستار ہے۔ ستار ہے کہ اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپاتا ہے، کیونکہ عیبوں کو چھپانا، ظاہر کرنا، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، بلا وجہ ظاہر کرنا، جبکہ اس کے عیب کو ظاہر کرنے سے کوئی کسی کا فائدہ بھی نہیں، کوئی کسی کا نقصان بھی نہیں، ایسے وقت میں کسی کے عیب کو ظاہر کرنا یہ بری بات ہے۔ ہاں، کسی کے شر سے بچانا ہے، کسی کے شر سے بچانا ہے، کسی کی گمراہی سے بچانا ہے، کسی کی ایسی باتیں وہ کرتا ہے جو دینی عقائد میں فتنہ و فساد پیدا کرتی ہے، اس تعلق سے لوگوں کو متنبہ کرنا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ رہی بات کسی کے پرسنل معاملات کو اجاگر کرنا، یہ بری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں اپنے آپ کو، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں۔ وانا التواب الرحیم، اور میں ہی ہوں جو بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ اللہ رب العزت جو توبہ قبول کرتا ہے یہ اس کی شان مہربانی ہے، اپنے شان مہربانی کی وجہ سے وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری بھی اعمال کی اصلاح فرمائے اور توبہ کو قبول فرمائے، اور ہر غیر ضروری بات کو ظاہر کرنے سے ہمیں بچائے، اور ہر ضروری بات کو ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں شوق اور ذوق عطا فرمائے کہ وہ ضروری ہے۔ دین اسی سے پھیلتا ہے، نصیحت اسی سے ہوتی ہے۔ رب قدیر عز و جل ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔